سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 ابھی تلاوت کی گئی۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے کہا نہ مانا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا، وہ کافروں میں سے ہی ہو گیا۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، ان کی تخلیق کے بعد یا ان کا مجسمہ بنانے کے بعد، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو بھی اور ابلیس کو بھی، ابلیس جو کہ بہت عبادت گزار تھا اور فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اسے بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ فرشتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، لیکن شیطان نے انکار کیا، اور اس انکار کی وجہ تکبر تھا، کیونکہ یہ بات قرآن مجید میں واضح آئی ہے کہ ابا واستکبر، شیطان کے انکار کی وجہ تکبر ہے، حسد ہے۔ تکبر کس بات کا تھا؟ جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اس نے دلیل دی کہ میں اعلیٰ ہوں، آدم ادنا ہے، میں برتر ہوں، آدم کمتر ہے۔ اس بات پر اس نے دلیل دی کہ خلقتنی من نار، یا اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ آگ اعلیٰ ہے، مٹی ادنا ہے، آگ برتر ہے، مٹی کمتر ہے، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، لہٰذا جو آگ سے بنا ہے وہ بہتر ہے اور جو مٹی سے بنا ہے وہ کمتر ہے، تو بہتر کمتر کو سجدہ کیوں کرے؟ یہ اس کا تکبر تھا، اور اسے حسد بھی تھا، کیونکہ یہ آس لگائے بیٹھا تھا کہ خلافت ارضی مجھے دی جائے گی، زمین کا خلیفہ مجھے بنایا جائے گا۔ یہ حسد تھا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ جس چیز کی وہ طمع، لالچ، آس اور امید لگائے بیٹھا تھا، وہ چیز حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر دی گئی، انسان کو عطا کر دی گئی، تو اس کی امید کا چراغ بجھ گیا۔ اللہ تعالیٰ تو اس کے ما فی الضمیر کو بھی جاننے والے ہیں، دلوں کے بھید، دلوں کے راز اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن ابلیس کی اصلیت سامنے ظاہر ہو گئی، جو اس نے منافقت کا خول چڑھا رکھا تھا وہ اتر گیا اور حقیقت واضح ہو گئی۔ تو شیطان کے سجدہ کرنے سے انکار کی وجہ تکبر اور حسد تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں واضح بیان ہوا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ چونکہ وہ تو بڑا توحید پرست تھا، بڑا موحد تھا، اس نے تو غیر اللہ کو اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ وہ شرک کے زمرے میں آتا تھا، وہ شرک تھا اور توحید کے خلاف تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے اس وجہ سے سجدے سے انکار نہیں کیا کہ یہ غیر اللہ کو سجدہ ہے، بلکہ اس نے اس وجہ سے سجدے سے انکار کیا کہ وہ تکبر اور حسد کا شکار ہو گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے حکم دے دیا، جب اللہ نے حکم دے دیا کہ سجدہ کرو، تو اب سجدہ ہی کرنا تھا۔ اب یہ سوچنا کہ آیا یہ شرک تو نہیں ہے، یہ توحید کے منافی تو نہیں ہے،
پھر یہ ساری باتیں سوچنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کے حکم کی تابعداری ہی فرما برداری ہے، اللہ کے حکم کو ماننا یہی فرما برداری ہے، یہی اطاعت ہے اور یہی بندگی ہے۔ جیسے حج کے موقع پر آپ حضرات جانتے ہیں کہ حج کا زیادہ تر وقت، حج کے جو چند دن ہیں، زیادہ تر وقت منا میں گزرتا ہے، عرفات میں گزرتا ہے، مزدلفہ میں گزرتا ہے۔ مسجد حرام بھی قریب ہی ہے، لیکن زیادہ وقت منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں گزرتا ہے، جہاں کوئی خاص آبادی بھی نہیں ہے، سارا سال وہ جگہیں بے آباد رہتی ہیں۔ مسجد حرام بالکل قریب ہے اور وہاں ایک نماز کا ثواب بھی 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن حاجی نے وہاں نہیں جانا، مزدلفہ میں نمازیں پڑھے گا، عرفات میں پڑھے گا، منا میں پڑھے گا۔ مسجد حرام جائے گا تو بس طواف زیارت کرنے کے لیے جائے گا، پھر واپس آ جائے گا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں تو جاتا ہوں مسجد حرام، اس ویرانے میں کیا کروں، ان بے آباد میدانوں میں کیا کروں، میں تو وہاں جا کے نماز پڑھوں گا، تو یہ شخص اللہ کا نافرمان کہلائے گا، کیونکہ اس نے اطاعت نہیں کی، کیونکہ اس نے فرما برداری سے کام نہیں لیا۔ تو اس لیے جب اللہ نے کہہ دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اب سجدہ ہی کرنا تھا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس نے تو شرک سے اجتناب کیا، یہ بات اس لیے غلط ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا کہ بس سجدہ کرو تو سجدہ کرنا ہی لازم تھا، چاہے یہ بات عقل میں آئے یا نہ آئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے شرک سے اجتناب کی خاطر سجدے سے انکار نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے تکبر اور حسد کو، جسے وہ عرصے سے دل میں چھپائے ہوئے تھا، اس تکبر اور حسد کو آشکارا کر دیا، اس کا تکبر اور حسد کھل کر سامنے آ گیا۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی۔ ایک انسان کا سجدہ کرنا یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی اور ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو شریعتیں ہیں، پہلے کا جو اصول اور قانون ہے، اس میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی اللہ کے غیر کو بھی۔ سجدہ عبادت تو کبھی بھی اللہ کے غیر کے لیے جائز نہیں رہا، کبھی بھی، لیکن سجدہ تعظیمی اللہ کے غیر کے لیے اسلام سے پہلے جائز تھا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے تو ان کے بھائی اور ان کے والدین جب مصر آئے تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ بھی سجدے میں گر گئے، سجدہ کیا، جھک گئے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ سابقہ شریعتوں میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدے کا حکم آیا وہ بھی اسی قبیل سے تھا، وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا جو اللہ کے حکم سے کیا جا رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک شریعت چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اللہ نے اس میں شرک کا ہر دروازہ بند کر دیا، ہر وہ چیز جو شرک کی طرف لے جانے والی تھی اس سے روک دیا گیا۔ لہٰذا اس امت کو غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کرنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ مسلم امت کے لیے غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے، یعنی اللہ کے غیر کو سجدہ عبادت کرنا یہ تو شرک اور کفر ہے۔ اللہ کے غیر کو سجدہ تعظیمی کرنا کسی پتھر کے آگے، کسی قبر کے آگے، کسی زندہ انسان کے آگے، کسی درخت، سورج، چاند، ستارے کے آگے سجدہ کرنا، خواہ وہ سجدہ تعظیمی کیوں نہ ہو، یہ حرام ہے، اور سجدہ عبادت تو شرک اور کفر ہے۔ تو سجدے کے حوالے سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے اور یہ بھی سمجھنا چاہیے
کہ شیطان کا انکار دراصل تکبر اور حسد کی بنیاد پر تھا۔ اس نے تکبر اور حسد کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار، یہ دراصل اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے انکار تھا۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے انکار یہی شیطان کی تباہی، بربادی، رسوائی اور قیامت تک کے لیے اس کے مردود ہونے کا باعث بنا۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔